سوچئے، آپ کسی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں، آپ کی دن بھر کی بات چیت کا محور وہی ہو، اور اچانک وہ آپ سے بات کرنا بند کر دے، کوئی پیغام نہ آئے، کوئی دستک نہ ہو، بس ایک گہری اور اذیت ناک خاموشی چھا جائے، آپ کا دل ڈوبنے لگے گا۔ آپ خود سے سوال کریں گے کہ کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کچھ ایسا ہی منظر تھا مکہ کی ان پہاڑیوں کا جہاں کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 15 دن بیت گئے۔ آسمان سے وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بوجھل تھا اور ادھر دشمنوں کے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی تھی کہ نعوذ باللہ، محمد کے رب نے انہیں الوداع کہہ دیا، وہ تو اب تنہا رہ گئے ہیں۔ تصور کریں اس کرب کا، اس تنہائی کا، جب اپنوں کے تانے تیر بن کر سینے میں اتر رہے ہوں اور رب کی طرف سے بھی خاموشی ہو۔ لیکن پھر مکہ کی فضاؤں میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے دشمنوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور رہتی دنیا تک کے ہر انسان کو جینے کا حوصلہ دے دیا۔ وہ آواز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان 15 دنوں کی خاموشی کا جواب کس انداز میں دیا؟ آئیے جانتے ہیں سورۃ الضحیٰ کی اس حیران کن داستان میں۔ انہی بوجھل دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ صحیح بخاری ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے 2 یا 3 راتیں تہجد کے لیے باہر تشریف نہ لا سکے۔ ایسے میں جب انسان کمزور ہوتا ہے، دشمن اپنے وار تیز کر دیتا ہے۔ جمیل ابو لہب کی بیوی، جس کا دل حسد اور بغض سے کالا ہو چکا تھا، وہ ایک موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی اور لہجے میں وہ تلخی جو کسی کا بھی حوصلہ توڑ دے۔ وہ بڑے تکبر سے بولی، اے محمد، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں الوداع کہہ دیا ہے، اب وہ تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف جسمانی تکلیف اور دوسری طرف یہ نفسیاتی حملہ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مقدس رشتے پر وار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کا دل اس تانے پر چھنی ہو گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا، کیا واقعی میرا رب مجھ سے بیزار ہو گیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب صبر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ لیکن معزز سامعین، یہ خاموشی کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عظیم حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ کلام، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تخلیق نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کی اپنی سوچ ہوتی تو آپ دشمنوں کے ان تانوں کا جواب فوراً دے دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ آپ سچے تھے اور آپ کا اختیار اپنے رب کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ ثابت کر رہا تھا کہ وہی میری مرضی سے آتی ہے، تمہارے کہنے سے نہیں۔ یہ وقفہ دراصل ایک ایسی بارش کی تمہید تھا جو مکہ کے خشک صحرا کو ہمیشہ کے لیے سیراب کرنے والی تھی۔ اور پھر وہ مبارک گھڑی آئی، آسمان کے دروازے کھلے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کی محبت کا خط لے کر نازل ہوئے۔ سورۃ الضحیٰ کی پہلی 2 آیات نے ہی خاموشی کے تمام بوجھ اتار دیے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چڑھتے سورج کی قسم اور پرسکون رات کی قسم۔ پھر وہ جملہ آیا جس نے ہر غم مٹا دیا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے میرے حبیب، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، بلکہ لفظ رب استعمال کیا، یعنی وہ جو آپ کی پرورش کرتا ہے، جو آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا کہ یہ خاموشی تو بس ایک وقفہ تھا، جیسے رات آتی ہے تاکہ دن کی روشنی کی قدر بڑھ جائے۔ جب آسمان سے یہ آیت اتری کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے،
تو ذرا سوچئے کہ اس وقت اللہ کے محبوب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ عام انسان ہوتا تو اپنی ذات کے لیے محل، بادشاہت یا راحت مانگ لیتا، لیکن قربان جائیے اس عظیم قلب پر جس میں اپنی ذات سے زیادہ اپنی امت کا درد بسا تھا۔ صحیح مسلم ہمیں اس جذباتی منظر کے قریب لے جاتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی، زبان مبارک پر صرف ایک ہی پکار تھی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ آپ رو رہے تھے اس فکر میں کہ کل قیامت کے دن میرے ان امتیوں کا کیا ہوگا جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال سے واقف ہے، اس نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل، محمد کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ تمہارا رب سب جانتا ہے۔ جب جبرائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے چینی کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام بھیجا جو رہتی دنیا تک ہر گنہگار کے لیے امید کی سب سے بڑی کرن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو اتنا راضی کر دیں گے کہ آپ کبھی غم زدہ نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ! ذرا اس جملے کی گہرائی میں اتر کر دیکھیے، کائنات کا خالق کہہ رہا ہے کہ میں اپنی رضا کو آپ کی خوشی کے تابع کر رہا ہوں، یعنی اگر محبوب اس بات پر خوش ہے کہ ان کا ہر امتی بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے۔ یہ اللہ کی اپنے حبیب سے وہ بے مثال محبت ہے جہاں رب اپنے محبوب کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو ثابت کر رہا ہے کہ ہماری بخشش کی فکر ہمیں اتنی نہیں ہے جتنی تڑپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمارے لیے تھی۔ جب انسان غم کی دلدل میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ سے تنہا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ہاتھ تھام کر ماضی کی ان گلیوں میں لے گیا جہاں یادیں بکھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے حبیب، کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ یتیم تھے اور میں نے آپ کو پناہ دی؟ ذرا اس منظر کی گہرائی سوچئے، ایک ایسا بچہ جس نے باپ کو دیکھا نہیں، جس کی ماں بچپن ہی میں ساتھ چھوڑ گئی، جس کے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ مکہ کی ان کٹن گلیوں میں اس یتیم بچے کا سہارا کون تھا؟ وہ اللہ ہی تو تھا جس نے ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی۔ پھر فرمایا، کیا میں نے آپ کو حق کی تلاش میں تڑپتے ہوئے نہیں پایا؟ اور پھر میں نے آپ کو راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں سچ کو ڈھونڈتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کا نور دے کر آپ کو پوری کائنات کا امام بنا دیا۔ اور پھر وہ پیار بھرا تذکرہ، کیا میں نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا تھا؟ پھر میں نے آپ کو غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں وہ رفیق حیات عطا کی جس نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہ آیات ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہیں۔ جب بھی زندگی میں لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو ذرا رک کر اپنے ماضی کو یاد کریں۔ یاد کریں وہ وقت جب آپ کسی بیماری میں لاچار تھے، جب آپ کے پاس نوکری نہیں تھی، یا جب آپ کا دل کسی اپنوں کے رویے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس وقت آپ کو اس مشکل سے کس نے نکالا؟ وہی رب جو کل آپ کے ساتھ تھا، وہ آج کیسے آپ کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ضابطہ اخلاق دیا جو دراصل اس کی محبت کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، جب میں نے تیری یتیمی کو پناہ میں بدلا تو اب تیرا فرض ہے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کرنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، اسے وہ پیار دینا جو اسے زمانے سے نہیں ملا۔ جب میں نے تیری تنگی کو رزق میں بدلا تو یاد رکھنا، کسی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، چاہے تم اسے کچھ دے سکو یا نہ دے سکو، لیکن اسے اپنی زبان کی کڑواہٹ سے مت مارنا۔ اور سب سے خوبصورت بات، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہنا۔ لوگ اکثر دکھوں کا رونا روتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو گنو، انہیں لوگوں کو بتاؤ تاکہ تمہارے لہجے سے شکر کی خوشبو آئے۔ یہ تین احکامات دراصل انسانیت کا نچوڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری رحمت تم پر برستی رہے تو تم میرے بندوں کے لیے رحمت بن جاؤ۔
سورۃ الضحیٰ صرف قرآن کا ایک حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر اس بندے کے نام محبت کا خط ہے جو ٹوٹ چکا ہے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی پکار سننے والا کوئی نہیں، اگر دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار یہ سورت پڑھیں، محسوس کریں کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم سے بیزار نہیں ہوا۔ وہ آپ کو بھی اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بس اس کے فیصلے پر صبر کریں اور اس کے در پر جھک جائیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کے بوجھل دل کو ذرا سا بھی سکون دیا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اس خیر کو عام کریں اور اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں آج امید کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔